مذہب اور انسان کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خدا امتحان لے کر ہدایت دیتا ہے، ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے حال پر مہربان ہے۔ لیکن اگر تم حق کی بات جان لینے کے بعد خدا کے بجائے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے ان کی بات مانو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ جب ایک دفعہ حق کا یقین کر لیا جائے پھر شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں، مجھے یاد کرتے رہو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری ناشکری نہ کرنا۔ صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، کیونکہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور یاد رکھو، تمہیں بھوک سے، خوف سے اور مال و دولت کی کمی کی وجہ سے ضرور آزمایا جائے گا، لیکن جو لوگ مصیبت کے آ جانے کے بعد کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو اللہ انہیں اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اچھے عمل کرنے والے کی قدر کیا کرتا ہے۔ جو لوگ ہدایت اور حق کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو خطا کر کے معافی مانگے اور اپنی غلطی کو سدھار لے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کو مہربان پائے گا۔ تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور اگر تم اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے اس کی معرفت حاصل کرو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے اتنی محبت کر بیٹھتے ہیں جتنی اللہ سے کرنی چاہیے تھی، لیکن ایمان والے کی تمام محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ زمین میں بہت کچھ ہے، لیکن تم صرف پاک اور حلال چیزیں استعمال کیا کرو، اور شیطان کی باتوں میں نہ آنا، وہ تمہیں برے کاموں کی طرف ہی آمادہ کرے گا۔ ان کاموں کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیے ہیں، ان کی نہیں جو تمہارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور جب پاکیزہ رزق کھاؤ تو دینے والے خدا کا شکر ادا کرو، اور حرام مت کھاؤ، لیکن ہاں جسے مجبور کر دیا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ خدا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم صرف اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر، روز آخرت پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی محبت میں رشتہ داروں مسکینوں کی مدد کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور اپنے وعدے پورے کرو، اور پریشانی اور مصیبت کے حالات میں صبر کرو، اور ایسے لوگ ہی ایمان والے ہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہاری موت قریب ہے تو اپنی وصیت لکھ دو، یہ صاحبان تقوی پر ایک طرح کا حق ہے۔ جو کسی کی وصیت کو تبدیل کر دے وہ گناہ گار ہے، لیکن جسے ناانصافی کا خوف ہو اور وہ صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور روزہ رکھا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صاحب علم ہو، کیونکہ خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا۔ اور جب کوئی اللہ سے دعا مانگے تو قبولیت کے یقین سے مانگے، تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ اور کسی کا حق مت کھاؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا نہیں، اور اپنے گھروں میں دروازے سے داخل ہوا کرو، پیچھے سے نہیں، کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے۔ کسی صورت میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو ویسا ہی برتاؤ کرو جیسا اس نے کیا تھا، زیادہ نہیں۔ جو فساد کرتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ مت خیال کرنا کہ جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے، بلکہ تمہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ جو اللہ کی محبت میں اپنے والدین، رشتہ داروں اور غریبوں پر خرچ کرو گے وہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہی شمار ہوگا، اور جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔
شراب اور جوئے میں گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی، لیکن گناہ فائدے سے بڑا ہے۔ بلا وجہ خدا کی قسمیں مت کھاؤ، کیونکہ قسموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم جس حالت میں بھی ہو، جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرو۔ جو خدا کے لیے خرچ کرے گا، خدا اسے کئی گنا کر کے واپس کر سکتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، کیونکہ وہ صاحب علم ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو لوگوں سے نہ روکتا رہتا تو ساری زمین پر فساد پھیل جاتا، لیکن خدا بڑا فضل والا ہے۔